جموں کشمیر میں جاری پر اسرار خاموشی اور کشیدگی ختم ہو گئی ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے راجیہ سبھا میں آج اعلان کر دیا ہے، بتا دیا ہے کہ کشمیر سے آرٹیکل 370 کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ راجیہ سبھا میں وزیر داخلہ امت شاہ نے پروپوزل بھی پیش کر دیا ہے کہ جموں کشمیر اب مستقل ریاست نہیں ہوگی بلکہ وہ مرکز کے زیر انتظام ریاست ہوگی، اور اس جموں کشمیر کو وزیر داخلہ امت شاہ نے 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا پروپوزل رکھا ہے۔ جموں اینڈ کشمیر ایک ریاست ہوگی اور دوسری ریاست لداخ ہوگی، یعنی 2 یونین ٹیریٹریز انہوں نے بنانے کا پروپوزل رکھا ہے۔ یہ دونوں مرکز کے زیر انتظام ریاست ہوں گے، ایک جموں کشمیر ہوگا اور دوسرا لداخ ہوگا۔ کہ جموں کشمیر میں کئی دن سے ہنگامہ جاری تھا، امرناتھ یاتریوں کو خالی کرا لیا گیا تھا، جو وزیٹرز اور سیاح تھے انہیں بھی وہاں سے خالی کرا لیا گیا تھا، اسکول اور کالجز بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا تھا، جو نوکر اور مزدور وہاں کام کر رہے تھے ان سے بھی جموں کشمیر کو خالی کرا لیا گیا تھا، کہا تھا کہ آپ سب جموں کشمیر کو چھوڑ دیجئے۔ جو جموں کشمیر کے سینئر رہنما تھے، مذہبی رہنما ہو یا سیاسی رہنما ہو یا جو علیحدگی پسند رہنما ہوں، عمر عبداللہ، محبوبہ مفتی، سب کو نظر بند کر دیا گیا، ان کی سیاسی ایکٹیویٹیز پر پابندی لگا دی گئی، ان کی میٹنگوں پر پابندی لگا دی گئی، وہاں کے ہوٹل کو نوٹس جاری کر دیا گیا تھا کہ کسی بھی طرح کی سیاسی میٹنگ کے لیے ہوٹل کی بکنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد آج تقریباً 11 بجے کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی اور امت شاہ نے راجیہ سبھا میں آ کر یہی بیان دے دیا جس کا خدشہ تھا کہ کشمیر سے آرٹیکل 370 کو ختم کر دیا جائے گا۔ 1-2 شق انہوں نے مستثنا رکھے کہ 1-2 شق نہیں ختم کی جائے گی، بلکہ تمام شقیں ختم کر دی جائے گی، اور جموں و کشمیر 2 یونین ٹیریٹریز ہوں گے، ایک لداخ ہوگا، دوسرا جموں اینڈ کشمیر ہوگا، یعنی مرکز کے زیر انتظام یہ ریاستیں ہوں گی۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے جیسے ہی راجیہ سبھا میں یہ پروپوزل رکھا، ہنگامہ برپا ہو گیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر غلام نبی آزاد نے سخت تنقید کی اور ابھی بھی راجیہ سبھا میں ہنگامہ جاری ہے، کچھ دیر کے لیے راجیہ سبھا کی کارروائی بھی ملتوی کرنی پڑی ہے۔ ادھر کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے، انہوں نے ٹویٹ کر کے لکھا ہے کہ آج کا دن ہندوستانی جمہوریت کے لیے سیاہ ترین دن ہے۔ جموں کشمیر کے عوام نے 2 نیشن تھیوریز کو ریجیکٹ کر کے، مسترد کر کے ہندوستان کا ساتھ دیا تھا، ہندوستان کے ساتھ اپنی شرکت کی تھی اپنی شرطوں کے ساتھ، لیکن آج ہندوستان نے رد عمل ظاہر کر دیا ہے کہ کشمیر پر وہ قابض ہونا چاہتا ہے، کہ کشمیر پر اس کا قبضہ ہے، اور ہندوستان کے اور جموں کشمیر کے عوام نے جس وقت وہ فیصلہ کیا تھا صحیح نہیں کیا تھا۔ بہرحال جموں کشمیر میں جو کئی دنوں سے کشیدگی چل رہی تھی اور پراسرار خاموشی تھی وہ آج صاف ہو گئی ہے۔ امت شاہ نے واضح کر دیا ہے کہ وہ آرٹیکل 370 کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں سوال گردش کر رہا ہوگا کہ آرٹیکل 370 ہے کیا؟ تو آئیے اختصار کے ساتھ ہم آرٹیکل 370 کو جان لیتے ہیں۔ دراصل 15 اگست 1947 کو جب ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم ہو گئی تو اس وقت ہندوستان میں تقریباً 566 سے زائد چھوٹے بڑے اسٹیٹس تھے، صوبے تھے، ریاستیں تھیں، اور ان تمام صوبوں کو اختیار تھا کہ تم چاہو تو پاکستان کے ساتھ مل جاؤ، تم چاہو تو ہندوستان کے ساتھ مل جاؤ، یا چاہو تو آزاد ریاست کے طور پر رہو، یہ اختیار دیا گیا تھا۔ ان میں سے کچھ ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا، زیادہ تر نے ہندوستان کے ساتھ الحاق کیا، لیکن 3 ریاستوں کا معاملہ 3 ریاستوں نے علیحدہ رہنے کا فیصلہ کیا جو کسی کے ساتھ شریک نہیں ہوئے۔ اس میں سے ایک جموں اینڈ کشمیر، دوسری ریاست جوناگڑھ اور تیسری ریاست حیدرآباد۔ جوناگڑھ اور حیدرآباد بھی بعد میں ہندوستان کا حصہ بن گئے۔ جموں اینڈ کشمیر نے آزادی رہنے کا فیصلہ کیا، لیکن جموں اینڈ کشمیر پر پاکستان سے قبائلیوں نے حملہ کر دیا۔ ہو سکتا فوج تھی جس نے قبائلیوں کا لباس اختیار کر کے ہندوستان پر جموں اینڈ کشمیر پر حملہ کیا۔ جموں اینڈ کشمیر کے اس وقت کے راجا تھے ہری سنگھ اور شیخ عبداللہ وہاں کے پرائم منسٹر ہوتے تھے۔ راجا سنگھ کے پاس فوج نہیں تھی، اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس منظم فوج کا مقابلہ کر سکے، قبائلیوں کا دفاع کر سکے اور اپنی ریاست کو بچا سکے، چنانچہ انہوں نے ہندوستان سے مدد طلب کی۔ ہندوستان میں اس وقت پنڈت نہرو وزیر اعظم تھے اور ولبھ بھائی پٹیل تھے اور اس طرح کے سب لوگ تھے۔ تو راجا ہری سنگھ نے جب ہندوستان سے مدد کی طلب کی تو ہندوستان نے کہا کہ ہم ایسے آپ کی مدد نہیں کر سکتے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں اور پاکستان جو آپ پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اسے ہم آپ کو آزاد دلائیں تو آپ کو ہمارے ساتھ الحاق کرنا پڑے گا، ہندوستان کا حصہ بننا پڑے گا۔ بات آگے بڑھی اور پھر ایک معاہدہ ہوا اور معاہدے میں پایا گیا کہ کشمیر کچھ شرطوں کے ساتھ ہندوستان کا حصہ بنے گا۔ چنانچہ ہوا کہ کشمیر ایک آزاد ریاست رہے گی، اس کی اپنی اسمبلی ہوگی، وہ اپنا خود سے آئین بنائے گا، اس کا اپنا جھنڈا ہو، کئی ساری شرطیں تھیں اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو مرکز کو یا ہندوستان کو کشمیر میں اختیار ہوگا صرف 3 چیزوں کے بارے میں اختیار ہوگا، ایک ڈیفنس کے بارے میں، ایک خارجہ امور کے بارے میں، ایک داخلہ امور کے بارے میں، اور تیسری چیز جو ہوگی وہ کمیونیکیشن کے بارے میں ہوگی۔
بس یعنی جو ہوم افیئرس ہے یا ڈیفنس ایشوز ہے اور کمیونیکیشن ہے، یہی 3 اختیارات ہندوستان کو دیے گئے تھے۔ اس کے بعد تمام معاملوں میں جموں اینڈ کشمیر کو علیحدہ اختیارات حاصل تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جموں اینڈ کشمیر کی اسمبلی نے اپنا آئین بنایا ہوا ہے، وہاں 6 سال پہ اسمبلی کا الیکشن ہوتا ہے، ان کا اپنا علیحدہ جھنڈا ہے، ان کی اپنی زبان ہے، اور بہت سارے آئین جو ہندوستان میں بنتے ہیں وہاں نافذ نہیں ہوتے ہیں۔ یہ جموں اینڈ کشمیر کے اختیارات ہیں۔ اس کے علاوہ جموں اینڈ کشمیر میں آپ زمین نہیں خرید سکتے ہیں، جموں اینڈ کشمیر میں جا کر اپنے نام سے بزنس نہیں کر سکتے، تو کئی ساری چیزیں تھیں جو جموں کشمیر کو اختیارات اور خصوصیات حاصل ہے، اسٹیٹس حیثیت حاصل ہے۔ اس کے بعد آئین میں ایک دفعہ بنائے گی آرٹیکل 370، جس کے ذریعے سے ہندوستان نے کوشش کی کہ وہاں بھی ہمیں کچھ اختیارات ملے، چنانچہ اسی آئین 370 کی وجہ سے جموں اینڈ کشمیر میں انڈین کرنسی چلتی ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں، وہاں پولیس ہے یا اس طریقے سے فوج لگی ہوئی، تو یہ سب آرٹیکل 370 ہی کی وجہ سے ہندوستان کو یا مرکز کو جموں اینڈ کشمیر میں اختیارات حاصل ہوتا ہے۔ اب آگے کیا ہوگا، کیا صورت حال ہوگی، یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا۔ بہرحال حالات صحیح نہیں ہے۔ جموں اینڈ کشمیر میں 144 کی دفعہ نافذ ہے، یعنی کرفیو وہاں نافذ ہے، انٹرنیٹ کی سروس بند کر دی گئی ہے، تمام اہم رہنماؤں کو نظر بند کر دیا گیا ہے۔ راجیہ سبھا میں ہنگامہ ہو رہا ہے، ابھی پرائم منسٹر کی میٹنگ بھی ہونی ہے۔ آج شام خبر در خبر میں ہم آرٹیکل 370 کے بارے میں ہی تفصیل سے آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے اور بتائیں گے کیا ہے آرٹیکل 370 اور اس کے ہٹائے جانے کے بعد یا اس کے ہٹنے کے بعد کس کا نقصان ہوگا، کس کا فائدہ ہوگا، کیا اقوام متحدہ کے لیے مداخلت کرنا آسان ہو جائے گا، عالمی پالیسی کیا ہوگی، مسلم ممالک کی پالیسی کیا ہوگی۔ تفصیل سے آج شام خبر در خبر میں ہم بات چیت کریں گے۔ فی الحال اس سلسلے میں ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ آپ کے ذہن میں اگر کچھ ہے جموں اینڈ کشمیر کے حوالے سے، آرٹیکل 370 کے حوالے سے، تو کمنٹ باکس میں ہم سے ضرور شیئر کیجیے۔ اس اسپیشل رپورٹ میں فی الحال اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔